بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، انسان بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کبھی نہ کبھی کوئی بھی آزمائش آ جاتی ہے، لیکن اگر انسان ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یقیناً ہر مشکل کے بعد بے شک آسانی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ ہماری اکثر بہنیں پریشان ہو کر ہمیں میسج کرتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی حل بتائیے، کوئی وظیفہ دیجیے، کیونکہ ہمارا شوہر ہماری کوئی بھی جائز بات نہیں مانتا، کسی اور کی باتوں میں آ کر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، بچے بھی تنگ ہیں اور پورا گھرانہ بھی۔ تو آپ کے سامنے میں ایک بہت ہی آسان عمل پیش کر رہی ہوں۔ بیوی ایک تسبیح پڑھ کر رات کو سو جائے، پھر دیکھے شوہر اس کی ہر جائز بات کو مانے گا۔ یہ وظیفہ خالص نیت سے کرنا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھے گا کہ شعبان المعظم کے کسی دن بھی آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹوں کے اس عمل سے زندگی بالکل بدل جائے گی۔ آپ نے ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا ہمیں طلبگار رہنا چاہیے۔ چاہے کوئی بھی مشکل ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، مشکل ناممکن ہو، حل ہونا، کام اٹکا ہوا ہو، نا امیدی آپ پر طاری ہو، تو اسی وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد بے شک آسانی ہے، ہر دن کے بعد رات اور ہر رات کے بعد دن آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پریشان ہیں تو بالکل بھی مت گھبرائیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ ہر مشکل اور پریشانی سے وہی ذات نکال سکتی ہے اور ایسے ممکن کو ناممکن کر سکتی ہے کہ انسان کی عقل و سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ عقل حیران رہ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ مسئلہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم وظیفہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ان کے درمیان ہونے والے تنازعات یعنی جھگڑے، پریشانیاں اور مشکلات، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میری بہنوں کے میسیجز آتے ہیں اور اکثر بہنیں اپنے مسئلے بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم اپنے خاوند کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، ازدواجی زندگی بالکل بھی پرسکون نہیں ہے۔ شوہر اگر جائز بات کو مانے تو انسان اس کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ طلاق وہ فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ نے یعنی خاتون نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے خلوص کے ساتھ۔ اول اور آخر درود پاک آپ پڑھ لیجئے، ایک بار یا 3 بار درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک۔ اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شوہر سے بات کیے بغیر بستر پر چلی جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، شوہر کا تصور کرتے کرتے سو جائیں۔ انشاءاللہ اس مبارک صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اخلاص پیدا کرے گا۔ 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے باوضو ہو کر۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے کی تیاری کرتے ہیں، اسی وقت جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو تو آپ ہوں گے ہی، دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یقین لا کر اس کی ذات کے حوالے سے آپ نے 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سب کو آتی ہے، جامع صورت ہے، محبت پیدا کرنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے شوہر سے بات نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ بستر پر آپ چلی جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شوہر کا تصور کرتے کرتے آپ سوئیں گی، انشاءاللہ صبح تک اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی آئے گی۔ یہ عمل آپ سب کو بتا سکتی ہیں، بہت ہی آسان عمل ہے،
ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے، اس کی اجازت عام ہے۔